السلام تھی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا محبة الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برحمتك محمد وآل ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم والعربين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اور محمد اہل بیت محمد بلند کر صلوات. دعا ہے اللہ عزت منتظمین کی صفحہ ماتم بچھائی آپ احباب کی تشریف آوری، ذاکرین کا بیان، حجرات کی عزاداری اور حقیق کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جہاں جہاں مجالس اعزاز برپا ہو رہی ہیں تمام عزاداران کو شر شیطان اور شر دشمنان سے محفوظ فرمائے. دشمنان عزاداری کو نیز تو نابود فرمائے، دشمنان دین کو نیز تو نابود فرمائے. ہمیں اس عزاداری کو جس طرح اس کا حق ہے منانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ذریعہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی پاک سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مومنین کی مغفرت فرمائے.
امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعین فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر تاج شرف اس کے سر پہ رکھ کے اس دنیا میں بھیجا، اور انسان کو اللہ نے وہ شے عطا فرمائی کہ جو کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں فرمائی. وہ ہے قوت فیصلہ اور قوت اختیار. اختیار کی طاقت دے کر اللہ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا اور ہدایت بھی فرما دی دونوں رستوں کی، نیکی کا رستہ، اچھائی کا رستہ، اور دوسرا بدی اور برائی کا رستہ. دونوں رستوں کی ہدایت دینے کے بعد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت سبیل کر دی ہے، اور انسان کی مرضی ہے کہ وہ شاکر بن کے زندگی گزارتا ہے یا انکار کرنے والا اور کفران نعمت کرنے والا بن کر زندگی گزارتا ہے. یہ اختیار انسان کے پاس ہے. اور انسان اگر شہوت بھی انسان کے اندر ہے اور عقل بھی انسان کے اندر ہے، شہوت اور عقل دونوں کے ہوتے ہوئے اگر شہوت کو دبائے اور عقل کے اوپر عمل کرے تو انسان کو اللہ نے فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا، کیونکہ فرشتوں کے پاس دوسرا آپشن ہی موجود نہیں ہے. وہ تو جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں بس وہی وہ کام کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا کام ان کی سرشت میں اللہ نے نہیں رکھا. لیکن اگر انسان عقل کے ہوتے ہوئے بھی عقل کو چھوڑ دے اور حیوانی خواہشات کے مطابق عمل کرے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی مانند ہیں. ان کی زندگی بھی چوپایوں کی مانند ہے، جس طرح چوپایوں کی زندگی ہے. وہ صبح اٹھتا ہے، اس کو اپنے کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے، اپنی خواہش نفس کی، اپنی شہوت کی فکر ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ سو جاتا ہے. تو اگر ایک انسان کی زندگی بھی ایسی گزر رہی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی مانند ہے، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. کیوں کہ اے حضرت انسان تجھے عقل عطا کی تھی. چوپایوں کے پاس، جانوروں کے پاس، انعام کے پاس عقل نہیں ہے. وہ تو ایک ہی کام کر سکتے ہیں، اپنی خواہش پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن عقل کے ہوتے ہوئے اگر تو خواہش پہ عمل کرتا ہے اور عقل کو قطعاً خاطر میں نہیں لاتا تو چوپایوں کی مانند ہے. دوسرا امتیاز انسان کو جو اللہ نے عطا فرمایا وہ ہے علم. انسان کو اللہ نے علم عطا فرمایا، اور علم کل کی مجلس میں اس حدیث کو بیان کرنا شروع کیا تھا کہ علم جو ہے وہ فائدے مند ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی، اور یہ ہمارے وہ کہا جاتا ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، دینی اور دنیاوی تعلیم کا تصور سرے سے ہی نہیں ہے. علم یا انسان کے لیے نافع ہے یا نفع دینے والا نہیں ہے. ہر وہ علم کہ جو انسانی اسلامی معاشرے کی ضرورت ہو اس کو دینی تعلیم کہا جائے گا، علم دین کہا جائے گا. یعنی اگر ایک اسلامی معاشرے کو چلنے کے لیے علم طب کی ضرورت ہے کہ جو مسلمان وہاں پہ رہ رہے ہیں، جو مومنین رہ رہے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، ان کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے علم طب یعنی میڈیکل پڑھنا بھی علم دین کے زمرے میں آئے گا. اسی طرح مہندس یعنی انجینئر بننا اس لیے کہ اسلامی معاشرے کی ضرورت کو پورا کیا جائے. ہر وہ علم کی جو اسلامی معاشرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے وہ علم دین ہے، وہ دین کا علم ہے. ہاں بنیادی علم جو ہے جو ہمارے واجبات، محرمات، پاکیزگی اور طہارت اور نجاست، اس کا علم تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے. لیکن تخصص جو ہے، اسپیشلائزیشن میں انسان آزاد ہے کہ وہ کس طرف جو ہے وہ جاتا ہے اور کس طرف اس کا جھکاؤ ہے. لیکن علم جو ہے وہ فائدے مند ہونا چاہیے. ایسا علم ہو کہ جو انسان کی اپنی ذات کے لیے یا معاشرے کے لیے یا انسان کی آخرت کے لیے فائدے مند ہو، اس علم کو فائدے مند علم قرار دیا گیا. یہ وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ
اہل بیت علیہ السلام سے منسوب اور مروی جو دعائیں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یہ جملہ ملتا ہے کہ اللہم ارزقنا علما نافعا، یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں بے شمار علم عطا کر دے، بلکہ فرمایا اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما، ہمیں فائدہ دینے والا علم عطا فرما۔ اور فائدہ یقیناً جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے لیے ہو، انسان کی انفرادی زندگی کے لیے ہو، یا وہ فائدہ انسان کی اخروی زندگی کے لیے ہو، وہ علم نافع کہلائے گا۔ اور اسی علم کے بارے میں جملہ جو ہے وہ کسی مجلس میں کہہ رہا تھا کہ علم ہی وہ جوہر ہے کہ جس پر وہ ہستیاں کہ جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اور جن کی اطاعت اور جن کے شیعہ ہونے پر ہم فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ ہستیاں اگر کسی اللہ کی نعمت پر فخر کرتی نظر آتی ہیں تو وہ نعمت علم ہے، علم پر فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل اور اتنے کمالات دیے ہیں کہ ہم اگر شمار کرنا شروع کریں ہماری زندگیاں گزر سکتی ہیں، فضائل علی کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین کے فضائل میں سے کچھ فضائل تو ایسے ہیں کہ جو فقط خاص ہیں امیر المومنین کے لیے، جو آدم سے لے کر قیامت تک کسی دوسرے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے، نہ کسی نبی کو عطا ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت تو سب کے سامنے آشکار ہے، کثیرہ میسر نشدی سعادت وکعبہ ولادت و مسجد شہادت، کعبہ میں آنا علی کی وہ فضیلت ہے جو آدم سے لے کر قیامت تک کسی دوسرے کے نصیب میں نہیں آئی۔ یا علی تو اللہم صلی علی محمد۔ دو ہستیاں کائنات میں ان کو اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے، دو خواتین ایسی ہیں کہ جن کو وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ کائنات میں ان کو اس کے برابر کسی کو عزت نہیں دی، دونوں کو اللہ نے بطول بنایا ہے۔ ایک ہے جناب مریم، جناب مریم بھی بطول عذراء ہیں، جناب مریم بھی معصومہ ہیں، اور ان کی عصمت کی اور ان کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے۔ جناب مریم کا ازدواج نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی کیا عظیم جناب مریم کی جو نام سے سورہ ہے، سورہ مریم، اس کے جملے پڑھ کے دیکھ لیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ جب وہ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جناب مریم کو وہ جو درد ذی تھا وہ کھجور کے درخت کے نیچے لے کے آیا، حکم خدا ہوا کہ کھجور کے درخت کے نیچے چلی جا، اور جب آیا اللہ کا فرشتہ کہ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے خوشخبری دینا آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، تو کہا اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامًا وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے مجھے آج تک مس نہیں کیا، میرے ہاں بیٹا کیسا ہوگا، کیسے ہوگا؟ فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم ہوا اللہ نے عیسیٰ کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، اور پھر جناب مریم کو حکم ہوا کہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کرو، اگر کوئی لوگ تجھے تیرے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو کسی کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ گویا اللہ یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر اللہ کے لیے خاموش بھی رہنا پڑے تو خاموش رہ جاؤ، اللہ تمہاری طرف سے ایسا بولنے کا اہتمام کرے گا کہ اگلے لوگ بھوکے ہو جائیں گے۔ جناب مریم کو حکم ہوا کہ خاموشی اختیار کرنی ہے، کسی کی بات کا جواب نہیں دینا۔ جناب عیسیٰ کو اٹھایا، جناب مریم نے اٹھا کر جب لے کے آئی ہیں تو لوگوں نے جناب مریم کو کے ہاتھ میں ان کی گود میں آغوش میں بچہ دیکھا تو کیا یا اخت ہارون، ہے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بری عورت تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ جب اشارہ کیا نا بچے کی جانب، بولنے کی اجازت نہیں تھی، تو کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو 2-3 دن کا بچہ ہے ہم اس سے کیسے کلام کر سکتے ہیں، کیسے وہ جواب دے گا؟ ابھی یہی معاملہ چل رہا تھا کہ وہ 3 دن کا 2 دن کا بچہ گہوارے میں گویا ہوا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کر دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت بھی عطا فرما دی ہے۔
کتاب بھی عطا کر کے بھیجا، نبوت بھی اللہ نے عطا کی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُبْعَثُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی مجھ پر سلام، جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہے، اور جس دن میں دوبارہ زندہ ہوں گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہے۔ جناب مریم کو بطول بنایا ہے، اور دوسری بطول وہ ہیں کہ جو اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبزادی عطا فرمائی ہے، ام الحسنین زوجہ علی ابن ابی طالب۔ یہ ایسی فضیلت ہے زوجیت بطول کی کہ جو کائنات میں کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوئی، جو علی ابن ابی طالب کو عطا ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور جب پوچھا تھا نا، جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال میں فقط برکت کے طور پر ایک جملہ عرض کروں گا کہ زوجیت جناب زہرا، یعنی جناب زہرا کے ساتھ عقد ہونا، یہ ایسی فضیلت ہے کہ جو کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوئی، فقط امیر المومنین کو عطا ہوئی، اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفء من آدم ودونہا، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم اور آدم کے علاوہ کوئی دوسرا فاطمہ کا کفو ہمسر نہ تھا، کفو ہمسر نہ تھا، کوئی ہم پلہ نہ تھا فاطمہ زہرا کا اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے۔ وہ زوجیت جناب زہرا ایسی فضیلت ہے، علم ایسی فضیلت ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین نے فرمایا تھا، امیر المومنین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ باب مدینہ العلم امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا گیا ہے اور قرار دیا گیا ہے، علی علم کا دروازہ ہے۔ اور من اراد العلم والحکمت فلیأت من الباب، جس کو علم و حکمت کی ضرورت ہے چور دروازے سے نہ آنا، علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں سے آؤ، علم بھی ملے گا، حکمت بھی عطا ہوگی، دنیا کی کامیابی بھی ہے، اخروی کامیابی بھی ہے۔ یا علی، علی کے دروازے پہ آؤ، علم و حکمت ملے گی۔ شرح نہج البلاغہ لکھی ہے ابن ابی الحدید معتزلی نے۔ ابن ابی الحدید اثنا عشری نہیں ہے، غیر شیعہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی، اور یہ ہمارے لیے بھی علم ہے، فکریہ ہے کہ اگر وہ غیر شیعہ ہو کہ نہج البلاغہ کی شرح لکھ سکتا ہے اور کئی جلدوں میں لکھ سکتا ہے، تو ہم جو ہے کم از کم نہج البلاغہ کی تلاوت اور مطالعہ تو کر سکتے ہیں۔ شیعہ ہو کر امیر المؤمنین علیہ السلام کا وہ نورانی کلام کے جس کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، کہ نہج البلاغہ کے بارے میں اب کسی نے پوچھا نا کہ اس کا متن اور اس کا جو ہے وہ سٹینڈرڈ اور اس کا معیار کتنا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ خالق کے کلام کے برابر تو نہیں ہے، یقیناً خالق کا کلام خالق کا کلام ہے، لیکن مخلوق میں سے کسی کا کلام اس قابل نہیں ہے کہ کلام علی کی برابری کر سکے، کلام علی کی برابری کسی دوسرے کا کلام نہیں کر سکتا۔ نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، شرح نہج البلاغہ، اس شرح میں ابن ابی الحدید نے ایک روایت لکھی ہے جناب ابن عباس سے، حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ چچا زاد بھائی ہیں امیر المومنین کے بھی، رسول اللہ کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، اور ابن عباس کو حبر الامہ کہا جاتا ہے، حبر الامہ، امت کا عالم، یعنی امت محمدیہ کا عالم۔ فقط خطیب اعظم کوئی پنڈالن خان یا سرگودا یا کھیوڑے کی بات نہیں ہو رہی، امت کے عالم کی بات ہو رہی ہے، اور عامہ اور خاصہ یعنی شیعہ اور سنی ان کو امت کا عالم کہتے ہیں۔ کتنا علم ہے ان کے پاس کہ جس کی وجہ سے ان کا لقب امت کا عالم بنا۔ جب کسی نے پوچھا نا ابن عباس سے کہ اے عبداللہ ابن عباس، کیا تیرا علم اور علی کا علم برابر ہے؟ مجھے چاہوں گا کیا تیرا علم اور علی کا علم برابر ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ کہاں میرا علم، کہاں میرے استاد علی کا علم، ہمارا کوئی موازنہ نہیں ہے، ہمارے علم میں کوئی برابری نہیں ہے، فقط تو میرے علم کی بات کرتا ہے، میرے علم کو علی کے علم کے
مقابلے میں نہ دے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہے کہ وما علمی وما علم اصحاب الرسول کا قطرۃ فی سبعۃ ابحر، ہم صرف میرا علم نہیں، تمام اصحاب رسول کا علم لے لیں، اس کو ایک پلڑے میں رکھ دے، اکیلے علی کا علم لے لو اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دے، میرا اور تمام اصحاب پیغمبر کا علم ایک قطرے کی مانند ہے، علی کا علم 7 سمندر کی مانند ہے۔ سب کا علم، فقط میرا نہیں، تمام اصحاب پیغمبر کا علم ایک قطرے کی مانند ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جناب ابو ذر کو جب تیسری حکومت نے جلا وطن کیا تھا نا اور گئے تھے شام میں ایسی بات ابو ذر ہی کر سکتا ہے کہ چوک میں کھڑے ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے سمعت حبیبی رسول اللہ، میں نے اپنے حبیب اور اپنے محبوب جناب مصطفیٰ سے سنا تھا، فرمایا کرتے تھے علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، سب سے بہترین بشر علی ابن ابی طالب ہے، جو اس کا انکار کرے وہی تو کافر ہے، وہی کافر ہے کہ جو علی کی افضلیت کا انکار کرنے والا ہے۔ بس وہ جس مقصد کے لیے معرفت خدا اور معرفت دین خدا، جس کے لیے ان ہستیوں کو ہمارے لیے بھیجا گیا، ہدایت کی رہنما، حجت خدا بنا کر بھیجا گیا، انہی ہستیوں سے اگر ہم ان کے فرامین سے اگر استفادہ کریں اور روشنی حاصل کریں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان جو میں نے کل اس کی ابتدا کی تھی، امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وجدت کل علم الناس فی 40، 4 چیزوں میں تمام لوگوں کا علم محصور ہے، اور یہ یعنی علم نافع کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان 4 چیزوں کا علم ہے تو وہ انسان عالم ہے، اگر ان 4 چیزوں کا علم نہیں ہے تو انسان عالم نہیں ہے، چاہے وہ جس درجے پہ پہنچ جائے وہ عالم کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات فرمایا تھا ان تعرف ربک، تو پہچان کہ تیرا رب کون ہے، تو اپنے رب کی معرفت حاصل کر، معرفت پروردگار دین کی بنیاد ہے۔ وَأَن تَعْرِفَ مَا صَنَعَ بِكَ، اور تو یہ پہچان کہ تیرے رب نے تجھ پر احسانات کتنے کیے ہیں، اس کے تجھ پر کتنے احسانات ہیں۔ یہ مجلس حسین میں بیٹھنا کیا اس کا ایک بہت بڑا احسان نہیں ہے؟ ہم کیا ہمارے آباء و اجداد ہماری نسلیں اس بات پر شکر ادا کرتی رہیں۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا نا کہ جب آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے جب کہا تھا علماء اہل سنت کو کہ تمہارے معاشرے میں بے دینی کیوں پھیل رہی ہے، نوجوان دین کی طرف راغب کیوں نہیں ہے، تو ان کے عالم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس بے دینی اس وجہ سے پھیل رہی ہے کہ ہمارے پاس حسین نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم اے آیت اللہ مجتہدی تہرانی بنام مجلس حسین موجود ہے، تمہارے لیے تو بڑا آسان ہے لوگوں کو۔ میں کہتا ہوں یہ اہتمام بھی کر کے گئے ہیں ائمہ ہمارے لیے، اس احسان پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس نعمت کی جتنی انسان قدر کرے، جتنی بڑی نعمت ہے پھر اس کی سنگینی بھی اتنی زیادہ ہے، اس کی قدر کرنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کہ تیرے رب نے تجھ پر احسانات کتنے کیے ہیں، یہ پہچان، اپنے رب کے احسانات کو پہچان۔ امام علی رضا علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں، پوری روایت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، فقط میں وہ جو میرے موضوع سے متعلق ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا اور 3 چیزوں کو ان کے ساتھ ملایا ہے۔ ان میں سے 2 چیزوں کا ذکر کروں گا کہ ایک چیز کا ذکر کیا پھر دوسری کو ملایا، پھر تیسری کا ذکر کیا، چوتھی کو اس کے ساتھ ملایا، 5ویں کا ذکر کیا اور 6ٹھی کو اس کے ساتھ ملایا۔ فرمایا کہ اللہ نے جہاں پر وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، جہاں پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا وہیں والدین کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ والدین کا شکریہ، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کا شکر تو ادا کرتا ہے لیکن والدین کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ فیس بک پہ پوسٹ لگا رہے ہیں کہ میرے پاس زیادہ اور زیادہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے کا گنجائش نہیں ہے، کہ فیس بک کی پالیسی ہے کہ 5000 سے زیادہ فرینڈز نہیں بن سکتے، یعنی 5000 آلریڈی ہو چکے ہیں اور لوگوں کو منع کر رہے ہیں، اور اپنی ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ بول چال بند ہے۔
تو تیرے ان 5,000 دوستوں کا کیا فائدہ؟ فرمایا کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے لیکن والدین کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر رہا۔ شکر مخلوق شکر خالق کا پتہ دیتا ہے۔ مخلوق کا شکریہ ادا کرنا گویا انسان اپنے خالق کا شکر ادا کر رہا ہے۔ وہ نعمتیں کہ جو انسانوں کی صورت میں اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کی بھی قدر کر، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اپنے انسان کے رشتہ دار ہے، انسان کا قبیلہ ہے، انسان کے بہن بھائی ہیں۔ امیر المومنین نے جو بلاغہ میں فرمایا کہ تیرا قبیلہ اور تیرے بہن بھائی تیرے بالوں پر ہیں جن کے ذریعہ تو پرواز کرتا ہے۔ دولت کو بالوں پر نہیں قرار دیا گیا، اقتدار کو، کرسی کو، منصب کو، رینک کو بالوں پر نہیں قرار دیا گیا۔ رینک ختم ہوا، ریٹائرمنٹ ہوئی، اقتدار ختم ہوا، کوئی اور کرسی پہ آ کے بیٹھا، دولت ختم ہوئی، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، لیکن تیرے رشتہ دار جو ہیں وہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہنے والے ہیں اور تیرے ساتھ وفا کرنے والے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھ، دنیا و آخرت کی کامیابی کی امام نے جو ہے وہ ضمانت دی ہے۔ تیسری چیز امام نے جو فرمایا تھا کہ جو علم ہے وہ فرمایا کہ انت عرفا ما اراد منک، تو جانے کہ تیرا رب تجھ سے چاہتا کیا ہے۔ تیرا رب کون ہے، تجھے اس نے عطا کیا کچھ کیا ہے، اور تیسری چیز تیرا پروردگار تجھ سے چاہتا کیا ہے۔ میں کل ایک روایت شروع کی تھی جس میں امام صادق علیہ السلام نے جب اپنے شاگردوں سے پوچھا تھا، اللہم صلی علی محمد، اپنے شاگردوں سے پوچھا تھا کہ تم نے مجھ سے کیا حاصل کیا، کیا سیکھا؟ تو ایک شاگرد نے جواب دیا تھا کہ مولا میں نے آپ سے 8 چیزیں سیکھی ہیں۔ ذہن میں ہے نا روایت، میں نے آپ سے 8 چیزیں سیکھی ہیں، اور یہ موعظہ ہے۔ 8 چیزیں میں نے آپ سے سیکھی ہیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب وہ ایک چیز کی بات کرتا تھا، ایک بات کہتا تھا، تو امام علیہ السلام ہر بات سننے کے بعد فرماتے تھے واللہ احسنت، اللہ کی قسم بہت اچھی بات تم نے سیکھی اور تم نے بہت اچھی بات کی ہے۔ میں جو ہے وہ جلدی عرض کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ تقریب ذہنی ہو جائے کہ ہر محبوب، پہلی چیز جو آپ سے سیکھی تھی مولا وہ یہ ہے کہ ہر محبوب نے اپنے محب سے جدا ہونا ہے، ہر دوست نے اپنے دوست سے جدا ہو جانا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں ایسا دوست بناؤں کہ جو کبھی بھی مجھ سے جدا نہ ہو، تو میں نے عمل صالح اور عمل خیر سے دوستی کر لی، جو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، برزخ میں بھی، محشر میں، میزان میں، اور پل صراط میں کام آئے گا۔ امام نے فرمایا واللہ احسنت۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ حسب اور نسب پہ فخر کرتے ہیں، لوگ مال، خاندان اور اولاد پہ فخر کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں قابل سہارا نہیں ہیں، ہمیشہ ان پہ فخر نہیں کیا جا سکتا، کبھی جو ہے وہ انسان کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ میں نے قرآن کھول کے دیکھا تو قرآن نے کہا کہ عزت اور فخر کرنے کے لیے اللہ نے ایک چیز بتائی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقویٰ ہے وہ اللہ کی نظر میں قابل عزت بھی ہے، قابل احترام بھی ہے۔ بس میں نے تقویٰ کو اپنا شعار بنایا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں قابل عزت بن جاؤں اپنی نظر میں اور قابل فخر بن جاؤں۔ پھر میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ لہو و لعب اور عیش و عشرت میں مصروف ہیں، اور میں نے دیکھا کہ لہو و لعب بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، عیاشی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، سرود و نشاط ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی ایسی خوشی کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہو، تو میں نے آپ کے نانا پر نازل ہونے والی کتاب میں یہ پڑھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہاں پر ایک ایسی خوشی کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ ہم فیہا خالدون، کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس خوشی کا نام جنت ہے۔ میں نے جنت جانے کا جب طریقہ پڑھا قرآن میں، قرآن کہہ رہا تھا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الهوى، اپنے نفس کو خواہش نفس سے محفوظ کر لو، اپنے آپ کے نفس کو کنٹرول کر لو، اللہ جنت کو تمہارا ٹھکانہ بنا دے گا۔ بس میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا اور ہمیشہ رہنے والی زندگی اور ہمیشہ رہنے والی خوشی سے میں نے اپنی دوستی کر لی۔ چوتھی چیز میں نے جو آپ سے سیکھی ہے وہ دنیا کی چیزیں، مال، گھر، مال دنیا ہے، گھر ہے یا کوئی بھی قیمتی چیز ہے، لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارا مال ضائع نہ ہو، کوئی ہم سے چھین نہ لے، یا اگر ہم کہیں انویسٹ کریں تو وہاں پر ہمیں نقصان نہ ہو۔ میں نے بڑا تحقیق کی کہ کوئی ایسی جگہ، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بینک بتا دے، کوئی ایسا ادارہ بتا دے جہاں پہ 1 روپے کا بھی نقصان نہ ہو۔ کہتا ہے کہ میں نے بھی بہت تحقیق کی لیکن مجھے ایک ہی جگہ ملی جہاں پر میرا مال محفوظ رہے گا۔ وہ کون
کون سی جگہ تھی جب میں نے قرآن میں پڑھا، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تم میں سے کون ہے کہ اللہ کو قرض حسنا دے، جب اللہ واپس کرے تو کئی گنا کر کے واپس کرے۔ بس میں نے کسی اور جگہ اپنی رقم کو انویسٹ نہیں کیا، میں نے اللہ کے بینک میں انویسٹ کر دیا، میں نے اللہ کے پاس وہ قرض حسنا جمع کروا دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، یہ مال دنیا جو تو خرچ کرتا ہے نا، جب تیرے ہاتھ سے نکلتا ہے تو یہ چند باتیں کہتا ہے، وہ صدقہ کی صورت میں ہے، وہ واجبات کی صورت میں ہے، جو بھی راہ خدا میں تیرا خرچ کیا جانے والا مال جب تیرے ہاتھ سے نکلتا ہے تو چند باتیں کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ اے بندے خدا، میں فانی تھا، تو نے راہ خدا میں خرچ کر کے مجھے باقی بنا دیا، میں ہمیشہ رہوں گا، اب میں 1000 روپیہ 2000 5000 روپیہ تیری جیب میں تھا، تو باہر نکلتا کھا پی لیتا، اس کو ختم ہو جاتا، لیکن یہی جو تو نے راہ خدا میں دے دیا ہے اب وہ ہمیشہ کے لیے میں تیرے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا ہوں۔ اے بندہ خدا، میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم بنا دیا۔ کتنا کا تھا؟ 20 روپے 50 روپے 100 روپے، جو فقیر بھی نہیں لیتا، کہتا ہے کہ میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم بنا دیا۔ وہ جو مال دنیا انسان کے ہاتھ سے نکلتا ہے، وہ اس کو تیسری سزا یہ دیتا ہے کہ اے بندے خدا، جس کے پاس جتنا مال ہونا اتنے زیادہ اس کو باڈی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں تجوریوں کے لیے، اور اتنے تالے اور اتنا جو ہے وہ پورا اسکواڈ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ مال کے جو راہ خدا میں انسان خرچ کرتا ہے، وہ انسان کو کہتا ہے کہ اے بندے خدا، آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا، آج کے بعد میں تیری حفاظت کروں گا، میں تیرا محافظ، آج سے پہلے تو میرا محافظ تھا، آج کے بعد میں تیرا محافظ ہوں۔ بس میں نے مال جو ہے وہ اللہ کے پاس جمع کرایا تاکہ میرا مال جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا احسنت واللہ، اللہ کی قسم تو نے بہت اچھی بات سیکھی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے 5ویں چیز جو آپ سے سیکھی وہ یہ ہے کہ لوگ دوسرے لوگوں سے حسد کرتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ نعمات خداوندی دیکھ لیں، حتیٰ کہ لباس کو دیکھ لیں، لوگوں کی صحت دیکھ لیں، لوگوں کی فقط مسکراہٹ دیکھ لیں تو لوگ دوسرے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے جب قرآن پڑھا نا، حسد سے بچنے کا جو طریقہ ہے، کئیوں کے پاس جو ہے وہ یہ اللہ کا نظام ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن میں اس کا مقصد اللہ نے بتایا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بے نیاز ہو جاؤں لوگوں سے، یعنی بے نیاز اس معنی میں کہ مجھے ضرورت ہی نہ ہو کسی دوسرے سے نہ بات کرنے کی، نہ کچھ اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی۔ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے محتاج رہیں تاکہ انسانی معاشرے کا تعلق قائم رہے۔ اگر سب لوگ بالکل ایک دوسرے سے جو ہے وہ بے نیاز ہو جائیں اور ایک دوسرے کی ضرورت نہ رہ جائے تو پھر انسانی معاشرہ آگے چل ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ اے لوگوں، تم نے خود اپنی معیشت اور اپنی روزی جو ہے وہ تم نے اپنی مرضی سے نہیں لی، بلکہ ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو تمہاری معیشت ہے وہ ہم نے تقسیم فرمائی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بعض کو بعض کے اوپر جو ہے وہ درجات اولیاء عطا کیے ہیں، اونچے درجات عطا کیے ہیں۔ کس لیے؟ بعض کو بعض سے زیادہ درجات ملے اور بعض کو بعض سے کم درجات ملے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ بعض لوگ دوسرے لوگوں کے کام آئیں اور انسانی معاشرہ چلتا رہے، انسانی معاشرہ چلتا رہے۔ یہ جو روزی ہے نا، یہ تو اس لیے کم اور زیادہ کی تاکہ تمہارے آپس میں تعلق رہے، تم ایک دوسرے کے محتاج رہو۔ اور جب انسان محتاج نہیں نہ ہوتا کسی کا، تو انسان فرعون بن جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک حدیث کا جو ہے وہ لغوی الواوی ہے نا کہ اگر جو ہے وہ بیماری، بڑھاپا اور غربت اور موت نہ ہوتی تو انسان نہ رہتا، انسان جو ہے وہ فرعون بن جاتا اور کسی اور صورت میں چلا جاتا۔ انسان کو یہ چیزیں انسان رکھتی ہیں، اس لیے یہ روزی ہم نے تقسیم کی ہے، کسی کو زیادہ دی کسی کو کم دی۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جن کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، اور بھری ہوئی تجوریوں سے ایک اور شے بہتر ہے، اگر تو اس کو حاصل کر لے تو یہ تجوریاں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب کی رحمت حاصل کر لے، تیرے لیے مال و دولت سے بھی بہتر ہے۔ بس میں نے مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے تبدو کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے پیچھے دن رات بھاگنا، نہ صحت کی فکر، حتیٰ کہ نہ حلال اور حرام کی فکر۔
کس طریقے سے؟ بس چونکہ میرے دوست نے، میرے ہمسائے نے اگر 3 لاکھ کا موبائل لیا ہے اور 50 لاکھ کی گاڑی لی ہے اور 1 کروڑ کا گھر بنایا ہے تو پھر میرا بھی سٹیٹس یہی بننا چاہیے، چاہے کسی بھی طریقے سے بنے، نہ حلال نہ حرام، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہی وہ مال ہے کہ جس کے بارے میں امیر المومنین نے صفین سے واپسی پر فرمایا تھا، ان قبروں کو مخاطب کر کے کہ لوگ قبروں میں جا کے سوئے ہیں، کوئی چودھری تھا، کوئی جو ہے وہ اپنا علاقے کا بڑا تھا، وڈیرا تھا، کوئی ملک تھا، کوئی کیا تھا، کوئی خان تھا، سب کو مخاطب کر کے امیر المومنین نے فرمایا تھا امن دور فقط سکنت ہے، وحشت ناک گھروں میں رہنے والوں، علی تمہیں چند خبریں دے رہے ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ تمہارے گھر دوسرے لوگوں نے آ کر آباد کر لیے ہیں، تو میں نے تمہارے غیر آ کے تمہارے ان محلات میں آباد ہو گئے ہیں جن محلات میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ امل اموال فقط قسمت، جو مال چھوڑ کے آئے تھے نا حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اور دنیا کو دکھانے کے لیے جو تم نے مال اکٹھے کیے تھے، فرمایا وہ تمہارے وارثوں نے آپس میں تقسیم کر لیے ہیں۔ اور میں کہتا ہوتا ہوں یہ جملہ عموماً کہ وارث اچھے ہوں تو مال تقسیم کرتے ہیں، اور اگر وارث ہوں برے تو پھر عدالت میں دست و گریبان ہوتے ہیں، پھر لڑائیاں جھگڑے، پھر کیس اور پھر لعن طعن۔ اچھے وارث ہوتے ہیں جو مال کو تقسیم کرتے ہیں۔ وہ امل ازواج فقط نوکیات، وہ بیویاں جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری تھی، علی تمہیں خبر دے رہا ہے انہوں نے دوسرے شوہر اختیار کر لیے ہیں۔ وَهَذَا خَبَرُ مَا عِندَنَا وَمَا خَبَرُ مَا عِندَكُمْ، یہ تو بات تھی میرے پاس، یہ خبر میرے پاس تھی، اب تم بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے۔ اور پھر اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا لَوْ أُذِنُوا بِالْكَلَامِ، اگر بولنے کی ان کو اجازت ہو سبھی ایک زبان میں پکار کر کہیں گے تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، سامان اکٹھا کرو کہ قبر کے لیے، برزخ کے لیے بہترین سامان تقویٰ کا سامان ہے۔ بس میں نے مطمئن ہو گیا کہ روزی تقسیم کرنے والی تیری ذات ہے۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ لوگ لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں، قرآن کھولا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ تمہارا دشمن تو شیطان ہے۔ میں نے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے مومن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہمسایوں سے دشمنی کرنا چھوڑ دی، فقط ایک ہی شخص کو میں نے اپنا دشمن مانا، وہی دشمن جس کو قرآن دشمن کہہ رہا ہے وہ شیطان ابلیس ہے۔ اور کسی سے دشمنی نہ کر، وقتی طور پہ تیرا غصہ، وقتی طور پہ معاملہ ہے، دشمنی نہ کر، دشمن تیرا شیطان ہے۔ فرمایا شیطان تمہیں دشمن سمجھ رہا ہے اور تم شیطان کو دشمن کیوں نہیں سمجھ رہے؟ فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ امام نے فرمایا واللہ احسنت، اللہ کی قسم تو نے بہت اچھی بات کی۔ اور پھر میں نے 7ویں بات جو سیکھی کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر روزی کے لیے ہلاک ہو رہے ہیں۔ قرآن میں نے کھول کے دیکھا تو قرآن کہہ رہا تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے بعد والی جو آیتیں ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ میں تمہارے سے نہ رزق کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ کوئی چڑھاوا چڑھاؤ اور میرا معاملہ چلے، اور نہ میں تم سے کوئی کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ کھانا کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تم مجھے کیا کھلاؤ گے؟ کائنات کو کھلانے والا تو میں اللہ ہوں، رزاق بھی میں ہوں، ذو القوت بھی میں ہوں، قوت اور طاقت والا سپر پاور بھی میں ہوں، المتین اور باوقار طریقے سے کائنات کا نظام چلانے والا بھی میں اللہ ہوں۔ امام نے فرمایا واللہ احسنت، اللہ کی قسم بہت اچھی بات کی۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں نے 8ویں بات جو آپ سے سیکھی کہ لوگ صحت پہ بھروسہ کرتے ہیں، انسان جو ہے وہ اپنے حسن پہ اور دوسرے انسانوں پہ بھروسہ کرتا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ اچھا خاصا صحت مند نوجوان کے خوبصورت نوجوان اور جو ہے وہ لال سرخ اس کی شکل ہوتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا، رات کو سویا تھا اور صبح اٹھا ہی نہیں ہے۔ کوئی چیز قابل بھروسہ نہیں ہے، ایک چیز قابل بھروسہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بند گلی میں نہیں دھکیلتا، اس کے لیے راستے کھول کے رکھتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اللہ اس کو وہاں سے رزق حلال عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اگر اللہ پر توکل کیا جائے تو توکل خدا انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔
بس میں نے دنیاوی چیزوں پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پر توکل کرنا شروع کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جب بات سنی نا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان القرآن والانجیل والزبور وسائر الصحف کہ قرآن، انجیل، زبور، تورات اور جتنے صحیفے آسمانی ہیں، یرجعو الی ہذہ المسائل، جو تو نے باتیں کی ہیں تمام ان باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ دین، یہ جو تو نے باتیں سیکھی ہیں، یہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں معرفت اہل بیت علیہ السلام، معرفت دین خدا اور معرفت خدا نصیب فرمائے۔ کربلا میں آنے والی خواتین، ان میں سے 3 بیویاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی کل کائنات حسین پر قربان کی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی نسل ختم کر دی ہے حسین ابن علی کی قدموں پر۔ پہلی شریکت الحسین ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ، 2 فرزند اللہ نے عطا فرمائے تھے نا، عون اور محمد۔ میں ایک عالم دین کی مجلس سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ عون اور محمد وہ شہیدان کربلا ہیں کہ جن کی ماں بھی ان کی شہادت پر نہیں ہوئی، کیونکہ باقی بیویوں کے لیے سہارا بننا تھا۔ جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائیوں کو رو کر فارغ ہوتی تو اپنے بچہ کو روتی۔ پہلی جناب زینب کبریٰ ہے، دونوں بچے اپنے حسین کے قدموں پر قربان کیے۔ دوسری بیوی ہے مادر اصغر جناب ام ربا۔ 2 پھول تھے نا، ایک چشمہ علی اصغر تھا اور ایک 4 سالہ سکینہ تھی۔ ایک کربلا میں حسین پر قربان کیا اور ایک زندان شام میں۔ اور تیسری بیوی ہے زوجہ مسلم ابن عقیل۔ 4 فرزند اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ روایات میں ہے کہ 2 فرزند جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفہ گئے اور 2 فرزندان کربلا میں آئے۔ جو کربلا میں دونوں فرزندان آئے تھے روز عاشور، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اور یہ 2 فرزندان گئے تھے جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ۔ شیخ صدوق نے اپنی امالی میں یہ روایت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ گرفتار ہوئے، جناب مسلم سے علیحدہ ہوئے اور پھر گرفتار ہوئے۔ کوفہ کے زندان میں یہ دونوں بچے 1 سال رہے، اور زندان کا جو ذمہ دار تھا، جو داروغہ تھا، اس کو حکم یہ تھا حکومت کی جانب سے کہ کتنی عمریں ہوں گی، 5 سال، 6 سال کی، 7 سال، یہ دونوں بچوں کی عمریں ہیں۔ حکم یہ تھا داروغہ زندان کو پورا سال اس کے پاس رہے کہ نہ ان کو ٹھنڈا پانی دینا، نہ ان کو کافی غذا دینا۔ جو کی روٹی رات کو 1 وقت ملتی اور 1 کوزہ پانی کا ملتا، پھر گرم پانی ہوا کرتا۔ 1 سال اسی طرح رہے۔ 1 سال کے بعد بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کو مخاطب کیا کہ زندان جو ہے ہمارے جسم کا گوشت کھا چکا ہے، زندان نے ہمارے جسم کا گوشت کھا لیا ہے، کیوں نہ اس داروغے کو ہم اپنا تعارف کرنائیں۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب وہ آیا نا داروغہ زندان، بڑے شہزادے نے مخاطب کیا کہ یا شیخ اتعرف محمد المصطفیٰ، کیا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہاں، وہ تو میں تم کو کلمہ پڑھتا ہوں، میں تم کو امتی ہوں۔ بچوں کی ہمت بڑی۔ انہوں نے پوچھا اتعرف جعفر الطیار، جعفر الطیار کو جانتا ہے؟ ہاں، وہ شہید ہیں کہ جن کو اللہ نے جنت میں 2 پر عطا فرمائے ہیں، فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اور ہمت بڑی۔ اتعرف عقیل ابن ابی طالب، کہتا ہے کہ جانتا ہوں۔ اتعرف مسلم ابن عقیل، کہتا ہے کہ ہاں مسلم ابن عقیل کو بھی جانتا ہوں۔ کہتا ہے کہ ہم مسلم کے 2 بیٹے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے، فقط اس نے اپنے زندان کا دروازہ کھولا اور کہا یہاں سے چلے جاؤ۔
وہاں سے نکلے، اب کوفہ کا شہر ہے، کم سے شہزادے ہیں، نہیں معلوم کس طرف جانا ہے، کوفہ سے نکلے، ایک صحرائی گھر نظر آیا، وہاں پر جا کر دیکھا ایک ضعیفہ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک رات کے لیے تیرے مہمان بننے والے ہیں۔ پہچان گئی، کہتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے، جو صاحب منزل ہے، وہ بڑا بے دین شخص ہے، میں تمہیں نہیں، اس کی منت کی کہ صبح کے وقت چلے جائیں گے۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے کو کھولا بچوں کے لیے، پہلی مرتبہ کھانا نصیب ہوا، سیر ہو کر کھانا کھایا۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ اس نے آرام کے لیے بستر دیے، جب آرام کرنے کے لیے لیٹے ہیں نا، چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے میں کہتے ہیں کہ وَعَانِقْنِي أَشُمُّ رَائِحَتَكَ وَتَشُمُّ رَائِحَتِي، اے ماں جائے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گلے میں پڑے گا، اللہ میں تیری خوشبو سونگھوں، تو میری خوشبو سونگھوں۔ اس زمانے میں ایک ہی کمرہ ہوا کرتا تھا گھر میں، ایک ہی کمرہ ہوتا تھا۔ اس میں صاحب منزل جو بے دین تھا، حارث، خدا کی لعنت ہو اس پہ، داخل ہوا اور آ کر جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے جب لیٹا نا، اس کو بچوں کے سانس لینے کی آواز آئی۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ کون ہے یہ، اس نے انکار کر دیا، بتایا نہیں ہے، لیکن اس نے ٹٹولنا شروع کیا اندھیرے میں، اس کا ہاتھ چھوٹے شہزادے نے اکھڑایا۔ چھوٹا شہزادہ تڑپ کے اٹھا، بڑے کو اٹھایا، دونوں شہزادوں نے پوچھا کہ کون؟ انہوں نے اس سے عہد لیا کہ اگر ہم بتا دیں تو تو ہمیں کچھ نہیں، اس نے وعدہ کیا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت جب بتانا تھا نا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے دونوں شہزادے ہیں، اس نے کیا کیا؟ عہد توڑا، فقط عہد توڑا نہیں، دونوں شہزادہ کو چوٹیاں سے اٹھایا اور لے کے آیا ہے فرات کے کنارے، اور فرات کے کنارے آ کے کہتا ہے کہ میں ذبح کروں گا، تمہیں قتل کروں گا، کچھ نہیں مانگا، فقط 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، عزادارو قاتل ملعون، روایت موجود ہے کہ فرات نے بھی انکار کیا، غلام کو کہا، غلام نے بھی انکار کیا، لیکن عزادارو حارث ملعون نے پہلے چھوٹے شہزادے کو قتل کرنا چاہا، نہیں، بڑے شہزادے نے کہا نہیں، پہلے مجھے قتل کر پھر چھوٹے کو کر، پہلے بڑے کا سر حد سے جدا کیا پھر چھوٹے کا سر حد سے جدا کیا، دونوں کے جسموں کو پھینکا نہر فرات میں، سروں کو لے کر ابن زیاد ملعون کے پاس گیا۔ سنو گے، ابن زیاد ملعون جیسا صفاق، 2 چھوٹے چھوٹے پھول جیسے سروں کو دیکھا، 3 مرتبہ اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا، اے ظالم یہ تجھے کہاں پہ ملے؟ کہا وہاں پہ ملے۔ تو ابن زیاد کہتا ہے اے ملعون، میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے تو بڑے گلاب جیسے تھے، چہرے پہ نشان کیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے چہروں پہ تماچے مارے تھے، قتل کرنے سے پہلے میں نے ان پہ ظلم کیے تھے۔ میں کہتا ہوں آؤ ذرا دیکھو، ابو طالب کی اولاد ہے کہ جو دین کے کام آ رہی ہے، کوفہ میں بھی دین کے کام آ رہی ہے، کربلا میں بھی دین کے کام آ رہی ہے، لیکن دیکھو سنو گے، میں کہتا ہوں کہ اے شہزادو، تم تو بچے تھے، تم تو مرد تھے، تم تو لڑکے تھے، تمہارے چہروں پر تماچے لگنا اور بات ہے، حسین کی 4 سالہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے لگنا اور بات ہے۔ زبردستی تماچے مار کے جب اٹھایا گیا نا جناب سکینہ کو، یہی فرما رہی تھی، یہ کہا کا انصاف ہے، بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی میرے رخسار۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔